السلام علیکم پیارے ویورز، آج کا ہمارا سبق ہے پانی خدا نے پیدا کیا ہے۔ یہ پانی کے بہتے ہوئے دریا جو میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں، کیسے صاف شفاف ہیں۔ گرمی کے موسم میں ان کے آس پاس بھرنے اور انہیں دیکھنے سے تازگی پیدا ہوتی ہے۔ پھرنے اور انہیں دیکھنے سے تازگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ دریا خدا نے نکالے اور بہائے ہیں تاکہ انسانوں کے کام آئے اور رنگ برنگ کی چیزیں پیدا ہوں کہ ہرا بھرا رکھنے اور پیداوار بڑھانے کے لیے ان نہروں سے کام لیا جاتا ہے۔ انہی دریاؤں سے بجلی پیدا ہوتی ہے جس سے شہروں میں چمکتی دمکتی ہے اور بڑی بڑی مشینیں چلتی ہے۔ گرمی میں پانی نہ ملے تو انسان اور جانور تڑپ تڑپ کر مر جائیں اور ساری کھیتیاں جھلس کر رہ جائیں۔ صبح شام ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا ہمارے پیٹ میں پہنچ کر پکتا ہے، اس میں کچھ خون بن جاتا ہے۔ یہ خون سارے بدن میں چکر لگاتا ہے۔ اگر پیٹ میں پانی نہ پہنچے تو خون کا چلنا اور بدن میں دوڑنا مشکل ہو جائے اور انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ پانی صاف ستھرا پینا چاہیے۔ گھڑے یا مٹکے میں پانی بھرا جائے صاف رکھنے چاہیے اور انہیں ڈھکا رہنا چاہیے۔ کھلے پانی میں چھوٹے چھوٹے کیڑے گر جاتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے اور ہم انہیں پی جاتے ہیں۔ جو عورتیں پانی ڈھکنے پر دھیان نہیں دیتی وہ اس کے نقصان کو نہیں جانتی۔ بدبودار میلا پانی جس میں کوڑا کرکٹ اور پتے جمع ہو جاتے ہیں کبھی نہ پینا چاہیے، اس سے بھلے چنگے آدمی بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ہندوستان میں جہاں کہیں پرانے زمانے کے کنویں اور باوڑیاں بنی ہوئی ہیں، ان میں ایسے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو پیٹ میں پہنچتے ہی آدمی کو بیمار ڈال دیتے ہیں۔ پانی صاف ستھرا اگر کہیں نہ ملے تو یہ پانی جوش دے کر یا کپڑے کی 3-4 تہیں بنا کر چھان لیا جائے۔ پانی ہمارے بدن کو پاک و صاف رکھتا ہے۔ پانی سے ہمارے کپڑے دھل کر اجلے ہو جاتے ہیں۔ انسانوں اور حیوانوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، اس لیے خدا نے بھی پانی کے خزانے زمین میں بھر دیے ہیں کہ جہاں کہیں کھودا جائے پانی نکل آتا ہے۔ پانی سے ہم نہاتے ہیں اور 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پانی نہ ہوتا تو یہ ہرے بھرے درخت، رنگ رنگ کے پھول، کھٹے میٹھے پھل کہاں سے آتے؟ دنیا ہوتی بھی تو ایسی اجاڑ ہوتی کہ دیکھے سے جی گھبراتا ہے۔ کہاں تک خدا کی نعمتوں کا شکر کریں؟ تو شکر اللہ کا بہت زیادہ۔ اسی کے ساتھ الوداع لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔